السلام علیکم ویورز، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسے پیغمبر کا واقعہ جن کا پیغام صرف ان قوم تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے دور ہو گیا ہو۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم بات کریں گے ایک کم مشہور لیکن نہایت ہی عظیم نبی کی، نبی جوئیل علیہ السلام کی۔ یہ وہ پیغمبر تھے جن کے الفاظ صرف ان کے دور کے لوگوں تک محدود نہیں تھے بلکہ ہر اس شخص کے لیے تھے جو کسی نہ کسی انداز میں اپنے رب سے دور ہو گیا ہو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں، ان پر ذکر تورات کے ایک چھوٹے لیکن نہایت ہی مشہور حصہ میں ملتی ہے جسے لوگ بک آف جوئیل کہتے ہیں۔ یہ کتاب صرف کچھ چیپٹرز پر مشتمل ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام چھپا ہوا ہے جو انسانی دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جوئیل علیہ السلام کا دور وہ تھا جب بنی اسرائیل اپنے سب سے بڑی غفلت میں مبتلا تھی۔ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نافرمانی کر رہے تھے بلکہ ہر طرف دنیاوی لالچ، دھوکہ فریب اور نہایت ہی نفرت چھا چکی تھی۔ اللہ کا ذکر لوگوں کی زبانوں سے مٹتا جا رہا تھا اور ان کے دل کا نور ان کے دلوں کا نور بجھتا جا رہا تھا۔ ان کے شہروں میں گناہ کھلم کھلا ہونے لگے تھے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی جوئیل کو اپنے پیغام دے کر بھیجا، مگر یہ پیغام ایک معمولی کتاب نہیں تھی۔ یہ اللہ کے غصے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رحمت کا اظہار بھی تھا۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جو گناہ گاروں کے دلوں کو توڑتی تھی، نہ کہ انہیں صرف ڈراتی تھی بلکہ پکار کر کہتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ نبی جوئیل نے دیکھا کہ ان کی قوم کس قدر گمراہی میں ڈوب چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم عذاب بھیج دیا۔ ایک تباہ کن ٹڈی والا وہ ٹڈیاں کسی فوج کی طرح آئیں۔ ان کا آنا کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ آسمانوں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، دن میں اندھیرا چھا گیا، اور جب یہ ٹڈیاں زمین پر اتری تو سب کچھ کھا گئی۔ کھیتیاں، دانے، انگور کے باغ، زیتون کے درخت، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لوگ چلانے لگے، بچے بھوک سے رونے لگے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، پانی کے چشمے سوکھ گئے، ہر طرف مایوسی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ مگر سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ لوگ پھر بھی توبہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ عذاب کس طرف سے آ رہا ہے۔ تب جوئیل علیہ السلام نے قوم کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام اللہ کا تھا کہ اپنے دلوں کو پھیرو، نہ کہ صرف اپنے کپڑوں کو۔ اپنے رب کی طرف واپس آؤ کیونکہ وہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، غصے میں دیر کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ پیغام کسی سیاست دان کا تقریری جوش نہیں تھا، یہ ان آنکھوں کا درد تھا جو اپنی قوم کو تباہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جوئیل علیہ السلام کا دل رو رہا تھا، ان کے لفظوں میں روحانی درد تھا۔ انہوں نے قوم کو کہا، تمہیں صرف ظاہری روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف کپڑے پھاڑ کر نفرت کا اظہار نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ وقت کم ہے، رب ناراض ہے، اگر اب بھی تم نہیں پلٹو گے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ جوئیل نے کہا، سب روزے کا اعلان کرو، سب لوگ جمع ہو جاؤ، امام، بوڑھے اور جوان، ہر کوئی اللہ سے رو کر معافی مانگے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو نئے شادی شدہ ہیں وہ بھی گھر سے نکلیں اور اللہ کے سامنے گری ذرا کریں۔ اور جب لوگوں نے اصل توبہ کی دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دریا کھول دیا۔ بادل برسنے لگے، زمین پھر سے ہری بھری ہو گئی اور ٹڈیاں چلی گئی۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی کا نور پھر سے چمکنے لگا۔ اللہ نے انہیں روزی دی، بچے مسکرانے لگے اور جانور سکون سے چرنے لگے۔ اللہ نے ان کی زمین کو بابرکت کر دیا اور برکتوں سے بھر دیا۔ لیکن سب میں صرف زمین نہیں، ان کے دل بھی روشن ہو گئے تھے۔
اس کے بعد اللہ نے جول علیہ السلام کے ذریعے ایک عظیم وعدہ کیا، ایسا وعدہ جو صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا۔ اللہ نے کہا، میں اپنی روح سب لوگوں پر ڈالوں گا، تم بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، بزرگ لوگ خواب دیکھیں گے، جوان روئے دیکھیں گے، یعنی ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب اللہ کے نور سے روشن ہوں گے، مگر صرف اس شخص کے لیے جو سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹا ہو، یعنی جس کی توبہ سچی ہوئی ہو۔ اس قصے میں ایک گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ آج بھی ہماری زندگیوں میں ٹڈیاں آتی ہیں، شاید اصلی ٹڈیاں نہیں، مگر مشکلات، امتحان، بیماری، روزی کی تنگی، دل کی بے چینی، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، میری طرف لوٹ آؤ۔ ہر مصیبت میں ایک پیغام ہوتا ہے، ہر تکلیف میں ایک آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز کہتی ہے کہ اپنے دل کو پھیرو اللہ کے لیے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ نبی جول علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ توبہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں، توبہ دل کا طوفان ہوتا ہے۔ جب بندہ رو رو کر، ٹوٹ کر اپنے رب سے کہہ دے کہ میں واپس آیا ہوں تیرے راستے، اور جب یہ الفاظ سچے دل سے نکلتے ہیں تو آسمان میں بارش نہیں، رحمت برستی ہے۔ آج بھی یہ وعدہ باقی ہے، آج بھی اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان کتنے بھی گنہگار ہو، اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کا رب اسے اٹھاتا ہے، اسے صاف کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ کیا آپ کی بھی زندگی میں کبھی ٹڈیاں آئی ہیں؟ اصلی ٹڈیاں نہیں تو مشکلات کے روپ میں بھی ٹڈیاں آ سکتی ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی اندھیروں میں تھے، یا کبھی آپ کو بھی ایسے لگا ہو کہ رب آپ سے ناراض ہو؟ تو سنو، ابھی بھی وقت ہے۔ نبی جول علیہ السلام کا پیغام تمہارے لیے ہے، اپنے دلوں کو پھیرو، اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف چل کر آتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جو پوری دنیا کا رب ہے وہ ہماری طرف دوڑ کر چلے اور ہماری حاجتوں کو سنے۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں لکھیں کہ یہ پیغام آپ کا دل تک کیسے پہنچا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید روحانی کہانیاں دا توکل ڈائری کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ ہماری آنے والی ساری شارٹس کو دیکھیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اور جو لوگوں نے دیکھ کر بھی سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرپشن اور کامنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔